اقبال کا جو مرد مومن ہے، مرد کامل ہے، اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے تجدید حیات۔ تجدید حیات میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو مرد کامل ہوتی ہے اس کی ذات جدت و انکشاف، ایجاد و تسخیر کی آماجگاہ بن جاتی ہے، کہ اس میں جدت پائی جاتی ہے، وہ اپنے عمل سے تجدید حیات کرتا ہے، اس کی تخلیق دوسروں کے لیے شمع ہدایت بنتی ہے۔ بقول ڈاکٹر یوسف حسین خان، اپنے نفس میں فطرت کی تمام قوتوں کو مرتکز کرنے سے مرد مومن میں تسخیر کے ناصر غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے باعث وہ اپنے آپ کو نیابت الہی کا اہل بنا لیتا ہے، اور اس کی نظر میں افراد کے افکار میں زلزلہ ڈال دیتی ہیں اور اقوام کی تقدیر میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تجدید حیات میں کیا ہوتا ہے کہ جو تقدیر ہے اس میں انقلاب آتا ہے، افراد کے جو افکار ہیں اس میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زلزلہ کس طرح سے کہ اس میں جو ہوتی ہے نا غیر معمولی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنے نفس میں فطرت کی تمام قوتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر یوسف حسین خان کہہ رہے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جمال و جلال، کہ یہ جو مرد مومن ہے اس میں سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ عشق، مرد مومن میں خدا اور اس کے رسول کے ساتھ گہری محبت کی بدولت اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل و نگاہ مسلمان ہو جاتی ہے، کردار میں پختگی آ جاتی ہے۔ سید وقار عظیم کہتے ہیں اقبال نے اندرونی کیفیت، ولولہ انگیز محرک، زبردست فعالی قوت کو عشق کا نام دیا ہے۔ اسے خودی کے سفر میں، انسانی زندگی کے ارتقاء میں سب سے بڑا رہنما قرار دیا ہے۔ مرد مومن کی عملی زندگی میں اس جذبہ محرک کو سب سے زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد جدوجہد کا آپ نے بتانا ہے۔ اقبال نے جدوجہد اور عمل کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جمال و جلال کا بھی آپ نے بتا دیا، عشق کا بھی، پھر حق گوئی کا بتانا ہے۔ مرد مومن جو ہوتا ہے حق گوئی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، شر کی قوتوں کے مقابلے کے آگے وہ ڈٹ جاتا ہے اور ہمیشہ صداقت کا پرچم بلند کرتا ہے۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے فکر و استغنا۔ فکر و استغنا والا جو انسان ہوتا ہے اس میں خوف خدا پایا جاتا ہے، قوت ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، پاک ضمیری اس میں شامل ہے۔